بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين محترم عزیزان پیارے مالی بھائیوں، آج کا ہمارا موضوع والدین کے حقوق زندگی میں اور ان کی زندگی کے بعد جو والدین کا حق اولاد کے اوپر ہوتا ہے اس سے مختلف ہے کہ والدین اللہ تبارک و تعالیٰ کا دی ہوئی ان سے بہت بڑی نعمت ہے، اور والدین کی زندگی کے اندر بھی انسان کو یہ تعلیم دی گئی کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے نہیں کرے۔ جب تک والدین حیات ہوں تب بھی اولاد کے اوپر ان کا حق باقی رہتا ہے۔ جب والدین میں سے دونوں میں سے کوئی ایک دنیا سے چلے جائے، فوت ہو جائے، تب بھی اولاد کے اوپر والدین کا حق، اپنے والدین کا حق باقی رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ آج کا موضوع اسی کے حوالے سے ہے۔ رب ذوالجلال کی کائنات ناصر السمانے قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پر والدین کے ساتھ احسان کرنے کا نیکی کرنے کا حکم دیا۔ ان میں سے پارہ نمبر 15 سورۃ بنی اسرائیل میں رب ذوالجلال کی کائنات ناصر السمانے آیت نمبر 23-24 میں ارشاد فرمایا: وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما۔ رب ذوالجلال کی کائنات ناصر الزمان اس کی آیت میں ارشاد فرمایا: اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان سے پختہ نہ دینا اور انہیں نہ چیخنا اور ان سے تعظیم کی بات کرنا۔ یہ رب ذوالجلال کی کائنات ناصر الزمان حضرت انسان کو اپنے والدین کے ساتھ ان کے حقوق جو ہے ان کو بتا رہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ کس انداز سے گفتگو ہونا ہے، کس انداز سے ان کے سامنے پیش آنا ہے۔ اور اگلی آیت میں بہت ہی پیارے الفاظ میں رب ذوالجلال نے انسان کو سمجھا دیا: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے آج کسی کا بازو دکھا نرم دلی سے اور عرض کر: اے میرے رب ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ یعنی جب میں چھوٹا تھا تو میرے والدین جو ہے بچپن میں میرے اوپر رحم کر کے مجھے پالا تھا۔ الہ العالمین، اگر میں ساری زندگی بھی ان کے ساتھ نیکیاں کرتا رہوں، احسان کرتا رہوں، ان کی خدمتیں کرتا رہوں، پھر بھی میں ان کا حق جو میرے اوپر تیری طرف سے لاگو ہے وہ ادا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے تو میں دعا ہاتھ اٹھا کے کر رہا ہوں کہ الہ العالمین میرے والدین کو رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے میرے اوپر رحم فرمایا۔ محترم عزیزوں، پیارے مالی بھائیوں، جب بندہ مومن اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے اور والدین اس کو دعا دیتے تو وہ پھر بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ جیسے بھی ولی اللہ بن جاتے ہیں، اور حضرت ویسے کرنے لگے اللہ تعالیٰ اپنے پوری ماں کی خدمت کرے اور اپنی ماں کا جو حقوق ادا کرنے کی طرف توجہ کرے، اور رب تبارک و تعالیٰ ایسا مقام و مرتبہ عطا فرمائے کہ جو نبی و آخر الزمان ہے، جن کی چوکھٹ پر جن کے نالین کو اٹھانے کے لیے ہر کوئی کوشش کرتا ہے، ہر کوئی ان سے محبت اور عزت اور احترام جو ہے کرتا ہے، لیکن وہ نبی و آخر الزمان اگر اپنا جبہ شریف اپنی دستار اگر کسی کے لیے بھیجے تو وہ ویسے کرنی ہے
کی دعا کو ٹالتا نہیں، پھر یہاں تک کہ جب والدین کی دعاؤں سے مل جائے پھر وہ بندہ آگے سے جس نے والدین کی خدمت کرے وہ جو رب کی بارگاہ میں دعا کرے تو رب اس بندے کی بھی نکال، کیونکہ اس نے اپنے والدین کی خدمت کی۔ اس کا صلہ رب تبارک و تعالیٰ نے والدین کی دعا کی برکت سے دیا کہ وہ نیک رہا، اپنے والدین کی خدمت گزارتا رہا، پھر یہاں تک کہ جب وہ بندہ جو خدمت اپنے والدین کی کرتا ہے وہ جو رب کی بارگاہ میں کسی چیز کی تمنا کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو رب اس کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا بلکہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو یہ جب تک احتیاط ہے علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ان سے کوئی نقصان ہو جائے نا، کوئی گلاس ٹوٹ جائے، کوئی چیز ٹوٹ جائے، تو یہ بھی تم نے جملہ اپنے زبان میں لیا نہ یہ کیا ہو گیا، یہ بھی اس کا لفظ بھی نہیں لانا، اتنی بڑی کی بات جو ہے اللہ تعالیٰ کی قرآن میں کرنا۔ پھر اللہ پاک خود وصیت فرماتا ہے انسان کو، پارہ نمبر 26 میں ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو وصیت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے، نیکی کرے۔ یہ والدین کے ساتھ احسان کرنا، نیکی کرنا، ان کے حقوقوں کا خیال رکھنا یہ اولاد کے ذمے پر ہے، اور اگر سب کچھ ماں باپ لے تب بھی اولاد کو کسی چیز کا ان سے سوال کرنا کہ یہ تو میں کما کے لایا تھا آپ نے لے لی، یہ بھی وہ نہیں کہہ سکتا۔ ایک شخص سے آخری علیہ السلام حاضر ہوئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پورا مہینہ کام کرتا ہوں، جو مجھے سیلری ملتی ہے، تنخواہ ملتی ہے، اس میں سے میرا باپ لے لیتا ہے، تو اب اس سے پوچھے کہ زیادہ کیوں لیتے ہیں، اتنے زیادہ پیسے کیوں لیتے ہیں، کام کاج تو میں کرتا ہوں، میری تنخواہ میں سے لے لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے باپ کی طرف ایک شخص کو بھیجا، صحابی کو بھیجا جس کو بلا کے لاؤ۔ جب اس شخص کی طرف پیغام گیا تو بظاہر تو بہت خوش ہوئے کہ اللہ کے حبیب نے مجھے اپنے دربار پر بلایا ہے، اپنے دفتر پہ بلایا ہے حاضری کے لیے۔ تو پھر اس صحابی نے کہا کہ نانا بلکہ اس لیے بلایا تیرے بیٹے نے تیری شکایت کی ہے۔ جب یہ سننا تھا تو باپ نے وہ باتیں جو بچپن میں اپنے بیٹے کو جس انداز سے پالا تھا وہ ساری باتیں اپنے ذہن میں لے آیا۔ یہ میرا وہ بیٹا ہے کہ جس کو بولنا نہیں آتا تھا، چلنا نہیں آتا تھا، خود کھانا پینا جو ہے وہ خود کھا نہیں سکتا تھا، اس کی ہر ضرورت کا بچپن میں میں نے خیال رکھا۔ آج یہ نوجوان ہو گیا تو اپنے باپ کی شکایت چلانے کے لیے حضور کی بات میں چلا گیا۔ ادھر سے جب باپ نے چلنا شروع کیا وہاں سے رب ذوالجلال نے جبرائیل کو حکم دیا کہ جاؤ میرے حبیب کے پاس اور ان سے جا کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کا باپ جو آ رہا ہے اس نے دل کے اندر جو باتیں سوچی ہیں، سمجھی ہیں، کہی ہیں، اسے تو وہ ذرا زبان پہ لے آئے۔ اب جب وہ نوجوان کا باپ آیا تو ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا کہ جو باتیں تیرے دل کے اندر تھی، جو باتیں تو نے دل کے اندر کہیں وہ ذرا اپنی زبان پہ لا۔ تو وہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ جو ہے وہ کہتا ہے کہ یار یہی بچہ میرا مقدمہ لے کے حضور کی بارگاہ میں آ گیا، اس کو کتنے انداز سے، کتنے پیار محبت، کتنے ناز و نخرے کے ساتھ میں نے پالا ہے۔ جب جو ہی یہ شکستہ دل کے ساتھ اس نے یہ گفتگو کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو کے اور کھڑے ہو کے کہنے لگے اس نوجوان نبی نے بات کہا کہ آج کے بعد تو اور تیرا مال یہ سب تیرے باپ کا ہے، جیسے چاہے، جتنا چاہے، جہاں پر چاہے وہ خرچ کر سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے۔ میرے بھائی اس لیے تو کہ اولاد والدین کا حق ہم نیکیاں کر کے، احسان کر کے، ان کی خدمتیں کر کے ساری زندگی کرتے رہے، ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، تو پھر اسی لیے بعد میں بھی دعا کریں کہ یا اللہ میرے والدین پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے بچپن پہ میرے پر رحم فرمایا۔ یہ رب ذوالجلال کی کائنات مالک ذوالجلال نے خود قرآن کے اندر حضرت انسان کا تعلیم فرمائی، رب رحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن پہ میرے پر رحم فرمایا۔ جب والدین دنیا سے چلے جائیں ایک ہاتھ تو یہ بھی باقی رہتا ہے کہ وہ اپنے والدین کو ڈھونڈے رہیں، ان کے لیے استغفار کرتے رہیں، ان کے نام کا صدقہ خیرات کرتے رہیں، ان کے نام کی مسجد مدارس بیوہ یتیم کی مدد کرتے رہیں، اس کا اجر بھی ان کے ملتا ہے۔ اس کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کی ماتا فوت ہو گئی، حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو گئے، اب سعد کی ماں دنیا میں نہیں رہی،
قربان ہے۔ آپ کریم علیہ السلام نے قیامت تک بعد میں آنے والے مومنین کو بتا دیا کہ اگر عمل کسی اور کا بھی ہو اور فائدہ وہ پہنچانا چاہے تو اور مسلمان کو اس کا فائدہ اسے ملتا ہے۔ آپ کریم علیہ السلام نے دیکھا اسے پڑھوانے کی ضرورت تھی، اپنے آنے والے صحابی صاحب کو کہا کیسا تو اپنی ماں کے نام پر کنواں کھدوا کے وقف کر دے۔ صحابی رسول حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے پانی کا کنواں کھدوایا اور اس کنویں کا نام یہ رکھوایا میرے کے ساتھ، یعنی سعد کے ماں کے نام کا کنواں، اور وہ وقف کر دیا۔ تو یہ ہے کہ اپنے والدین کے لیے سارے ثواب کریں، جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، جن کے والدین حیات ہیں، وہ اپنے والدین کی خدمت گزاری کریں، ساتھ فرمانبرداری کریں، اور یہاں تک کہ اگر والدین کافر ہیں تب بھی ان کے ساتھ اس میں سلوک کریں اور ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں کہ اللہ اگر میرے والدین کسی کی کافر ہے ان کو ہدایت عطا فرمائے، اسلام کی روشنی ان کے دلوں کے اندر پیوستہ فرما۔ اللہ پاک کا دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنی میں